شروع ہونے کو ہے۔ ہر خطیب، ہر ادیب، ہر واعظ، ہر محدث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور شروع کرتا ہے۔ میرے نبی کی سیرت کا پہلو بیان کرنا نہ تو کسی مہینے کے ساتھ خاص ہے، نہ کسی دن کے لیے خاص ہے۔ جب آپ میں کسی جگہ پر سیرت النبی کا لفظ لکھا ہوا دیکھتے ہیں یا آپ میں سیرت النبی کا لفظ لکھتے ہیں تو کوئی بندہ نہیں کہتا بھئی اس سے مراد کوئی اور نبی ہوگا۔ کائنات میں جتنے بھی انبیاء آئے ہر نبی سیرت میں آنا ہے، ہر نبی سیرت میں کمال ہے، ہر نبی سیرت میں اکمل ہے، ہر نبی سیرت میں مکمل ہے، ہر نبی سیرت میں بلند و بالا ہے۔ کسی نبی کی سیرت میں کوئی کمزوری نہیں، کسی نبی کی سیرت میں کوئی نقص نہیں۔ جناب جب ہم سیرت النبی کا نام پڑھتے ہیں، لفظ پڑھتے ہیں تو ہر فرد و بشر یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جناب آدم علیہ السلام نہیں، نوح علیہ السلام نہیں، موسیٰ علیہ السلام نہیں، ابراہیم علیہ السلام نہیں، بلکہ اس سے مراد آمنہ کے لال عبداللہ کے لفظ جگر ساقی کوثر شاف محشر جانے جہاں محبوب خدا شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین راحت العاشقین شفیع المذنبین ہادی کل رحمت کا مجسمہ رحمت کا بہتر حسن دعالم حسن کائنات جمال کائنات روب کائنات دبدبۂ کائنات تصور کائنات تصویر کائنات روب کائنات دبدبۂ کائنات تقوی کائنات طہارت کائنات خوبی کائنات ایمان کائنات شرافت کائنات عزت کائنات رفعت کائنات ورد حیات قرآنی قاسم نعمائے ربانی امام القبلتین جد الحسن والحسین نبی الحرمین رسول الثقلین سید سردار کل مرکز دیدار کل حامل اوصاف کل سید کے نام شاہد ہے البیان سبیح البیان فصیح اللسان تاجدار حرم صحابہ کرم شفیع الامم پر مرجع کرم دلائل سبل ختم الرسل مولائے کل عزت معاب رحمت کائنات رحمت کا مجسمہ سرور بنی آدم روح روان عالم پر مرجع کرم شفیع الامم صحابہ کرم نور دیدہ ابراہیم و آدم اور دستگیر در مندگان امم امام جماعت انبیاء مقتدائے زمرہ قیام تندرہ صحاب صدق و صفا کعبہ ارباب علم و حیات اور مغلول حروف مقطعات منشاء فضائل و کمالات سر اسرار طریقت ماہی مخروبیدن آمروب چشمہ خورشید چہرہ افروز ہلال عید مقبول رب ودود نگاہ رب شہود اور سرور بنی آدم روح روان عالم اور جگر گوش دان کرم سر کاشف سر مقرون خازن علم مخزون اور عالم علوم حقائق جذب قلوب خلائق سند انبیاء والمرسلین حجت حق یقین فارس قلوب متقدمین مورث کمالات آخرین آمنہ کے لال عبداللہ کے تحت جگر ابو بکر کے نبی عمر کے نبی عثمان کے نبی علی کے نبی حسن کے نانا حسین کے نانا اور سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم و فاطمہ کے ابا ابو بکر کے نبی اور معاویہ کے نبی مراد ہے۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہر فرد و بشر جانتا ہے، ہر قوم جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے بھائی اس سے اگر کوئی مراد ہے تو آمنہ کے لال مراد ہے۔ سیرت النبی سے اگر کوئی مراد ہے تو آمنہ کے لال مراد ہے اور کوئی مراد نہیں ہے۔
میں نے کہا حضور صلی وسلم اس وقت تشریف لائے جب دنیا میں سوالات انبیاء دنیا سے جا چکے تھے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے جا چکے تھے, انہیں دنیا سے غائب ہوئے 500 سال گزر چکے تھے. اس 500 سال کے عرصے میں لوگ توحید کو چھوڑ چکے تھے, شرک کو اپنا چکے تھے, توحید کو چھوڑ چکے تھے اور رسومات کو اپنا چکے تھے. اگر اللہ نے حضور کو نہ بھیجنا ہوتا تو کائنات میں عدل و انصاف نہیں تھا اور شرافت و حیا کا کوئی پیکر نہیں تھا اور تمدن نہیں تھا, اخلاق نہیں تھا, صبر نہیں تھا, شکر نہیں تھا. دنیا میں انسانیت نہیں تھی, حیوانیت تھی. شرافت اور عظمت کا جنازہ اٹھ چکا تھا. اسی طرح اللہ نے حضور کو 500 سال کے بعد دنیا میں حضور کو بھیجا, جبکہ اس وقت کچھ بھی باقی نہیں تھا. اللہ نے حضور کو دنیا میں بھیجا اور فرمایا میرے محبوب دنیا میں جاؤ, لوگوں کے حالات کو بدلو, ان کے عقائد کو بدلو, انہیں توحید کی دعوت دو. اور بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں, ان 360 بتوں کو بیت اللہ سے نکالو. میں نے کہا ادھر سوالات انبیاء آئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے غائب ہوئے 500 سال گزرے تھے, وہاں پر بچا کچھ نہیں تھا. اور حضور کو اب 1500 سال ہو گئے تو ہے, سب کچھ بقایا ہے, سب کچھ محفوظ ہے اور سب کچھ معلوم ہے. ادھر 500 سال میں بچا کچھ نہیں اور ادھر 1500 سال میں گیا کچھ نہیں. ادھر 500 سال میں بچا کچھ نہیں ہے, ادھر 1500 سال میں گیا کچھ نہیں ہے. میرے نبی کی سیرت کا ہر پہلو فرمایا کہ کوئی مخفی نہیں ہے, چھپا ہوا نہیں ہے, چھپا ہوا نہیں ہے, واضح ہے, اکمل ہے, واضح ہے, صاف ہے, شفاف ہے. علم میں موجود ہے, عمل میں موجود ہے, ادوار میں موجود ہے, اخلاق میں موجود ہے, گفتار میں موجود ہے, کردار میں موجود ہے, صحیفوں میں موجود ہے, کتابوں میں موجود ہے, بر و بہار میں موجود ہے, شام و سحر میں موجود ہے, شام و سحر میں موجود ہے, شمس و قمر میں موجود ہے, ایمانوں میں موجود ہے, بستیوں میں موجود ہے, علاقوں میں موجود ہے, کتابوں میں موجود ہے, سینے میں موجود ہے, علم میں موجود ہے اور عمل میں موجود ہے. دنیا میں کوئی ایسا بشر نہیں ہے جس کی سیرت کا ہر پہلو محفوظ ہو سوائے آمنہ کے لال کے. جتنا بھی دنیا کا وقت گزر رہا ہے, گزرتا رہے گا, سیرت نبی کا ہر پہلو چمک چمک کر دوبارہ عیاں ہوتا رہے گا اور دوبارہ نمایاں ہوتا رہے گا. ہر عمل محفوظ ہے, کوئی عمل مخفی نہیں ہے, چھپا ہوا نہیں ہے, پوشیدہ نہیں ہے. اور حضور کی محبت میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, ایک پیرایا کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں. 500 سال گزرے, وہاں سب کچھ ختم ہو گیا, یہاں سب کچھ باقی ہے. 500 سال کا زمانہ گزرا, وہاں سبھی کچھ نامعلوم ہے, یہاں 1500 سال کا زمانہ گزر رہا ہے, آج بھی سب کچھ محفوظ ہے. تو نبی کی محبت میں جھوم کر ایک پیرایا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سوال پوچھتا ہے, سائل پوچھتا ہے, بتاؤ نبی کی سیرت کا ہر پہلو کیسے محفوظ ہے اور کیسے معلوم ہے. میں نے کہا حضور پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے, آنکھیں پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے, پیشانی پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے, ظلم پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے, ظلم کی رنائی پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے, ظلم کی لمبائی پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے, آنکھوں کی چمک پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے, آنکھوں کی دمک پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے, چہرہ پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے, حسن پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے, جمال پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے, کمال پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے, رواں کے دان پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے, دہن پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے, برکات دہن پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے, داڑھی پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے, داڑھی میں کتنے بال سفید تھے یہ پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے, گردن پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے, کان پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے, ناک پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے, سینہ پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے, پیٹھ پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے, مہر نبوت پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے, سینہ پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے, سینے کے بال کیسے تھے یہ معلوم کرنا چاہتا ہے, معلوم ہے, ہاتھ کی نرمی پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے, دست کی شفقت پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے, قدمین پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے, بستر پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے, تکیہ پوچھنا چاہتا ہے, معلوم ہے,
ہے, چادر معلوم ہے, کمبلی معلوم ہے, گھر بار پوچھنا چاہتا ہے معلوم ہے, تقویٰ پوچھنا چاہتا ہے معلوم ہے, طہارت پوچھنا چاہتا ہے معلوم ہے, صبر پوچھنا چاہتا ہے معلوم ہے, شکر پوچھنا چاہتا ہے معلوم ہے, گھر سے باہر کی زندگی پوچھنا چاہتا ہے معلوم ہے, مدینہ میں کیسے پہنچے معلوم ہے, کار میں کیسے پہنچے یہ بھی معلوم ہے, کدو میں کس نے اٹھایا یہ بھی معلوم ہے, سانپ نے کس نے ڈسا یہ بھی معلوم ہے, کدو میں کس نے اٹھایا یہ بھی معلوم ہے, مدینہ میں کیسے استقبال ہوا یہ بھی معلوم ہے, مدینہ میں مسجد نبوی کیسے بنائی یہ بھی معلوم ہے, اصحاب صفہ کا چبوترا کیسے بنایا یہ بھی معلوم ہے, اصحاب کی تعداد پوچھنا چاہتے ہیں یہ بھی معلوم ہے, اہل بیت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں یہ بھی معلوم ہے, بیٹیاں کتنی ہیں یہ بھی معلوم ہے, بیٹے کتنے ہیں یہ بھی معلوم ہے, سسر کتنے ہیں یہ بھی معلوم ہے, داماد پوچھنا چاہتے ہیں کتنے ہیں یہ بھی معلوم ہے, ازواج پوچھنا چاہتے ہیں یہ بھی معلوم ہے, نسب بھی معلوم ہے, خاندان بھی معلوم ہے, حسب بھی معلوم ہے, سب کچھ معلوم ہے, نبی کی صورت پوچھنا چاہتے ہیں معلوم ہے, نبی کی سیرت پوچھنا چاہتے ہیں معلوم ہے, فضل و کمال پوچھنا چاہتے ہیں معلوم ہے, صورت پوچھنا چاہتے ہیں معلوم ہے, فضیلت پوچھنا چاہتے ہیں معلوم ہے, منقبت پوچھنا چاہتا ہے معلوم ہے, گھر میں کیسے رہے معلوم ہے, چادر کیسے پہنے معلوم ہے, جوتا کیسے پہنا معلوم ہے, قمیص کیسے پہنے معلوم ہے, صحابہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں معلوم ہے, تہجد کیسے پڑھے معلوم ہے, فجر کیسے پڑھے معلوم ہے, ظہر کیسے پڑھے معلوم ہے, مغرب کیسے پڑھے معلوم ہے, عصر کیسے پڑھے معلوم ہے, عشاء کیسے پڑھے معلوم ہے, تہجد کیسے پڑھے معلوم ہے, اشراق کیسے پڑھے معلوم ہے, چاش کیسے پڑھے معلوم ہے, اوابین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں معلوم ہے, علم جاننا چاہتے ہیں معلوم ہے, صبر جاننا چاہتے ہیں معلوم ہے, مکہ میں کتنے عرصہ رہے معلوم ہے, مدینہ میں کتنے سال رہے معلوم ہے, نبی کی ہر آداب پوچھنا چاہتا ہے معلوم ہے, گھوڑے کتنے تھے معلوم ہے, ان کا رنگ کیسا تھا معلوم ہے, ان کی عمر کتنی تھی معلوم ہے, ان کا حسب کیا تھا معلوم ہے, ان کا حسب کیا تھا معلوم ہے, سیرہ پوچھنا چاہتا ہے معلوم ہے, تلوار پوچھنا چاہتا ہے معلوم ہے, نیزہ پوچھنا چاہتا ہے معلوم ہے, بدر میں کیسے گئے جاننا چاہتا ہے معلوم ہے, اور میں جاننا اور پوچھنا چاہتا ہے معلوم ہے, یرموک جاننا چاہتا ہے معلوم ہے, اور کا مقام جاننا چاہتا ہے معلوم ہے, بدر کا مقام جاننا چاہتا ہے معلوم ہے, بابا سونے سے پہلے کیا پڑھا یہ بھی معلوم ہے, جاگنے کے بعد کیا پڑھا یہ بھی معلوم ہے, بیت الخلاء میں جانے لگے کیا پڑھا یہ بھی معلوم ہے, بیت الخلاء میں گئے کیا پڑھا یہ بھی معلوم ہے, بیت الخلاء سے باہر آئے کیا پڑھا یہ بھی معلوم ہے, دودھ کیسے پیا, دودھ پینے کے بعد کون سی دعا پڑھی یہ بھی معلوم ہے, پھل کیسے کھایا, پھل جب ہاتھ میں آیا تو کیا دعا پڑھی یہ بھی معلوم ہے, ادوار بھی معلوم ہے, گفتار بھی معلوم ہے, بابا معراج پہ جانا بھی معلوم ہے, ہجرت بھی معلوم ہے, اصحاب بھی معلوم ہے, اہل بیت بھی معلوم ہے, اول بھی معلوم ہے, آخر بھی معلوم ہے, دنیا سے جانے لگے زبان کے طور سے کلمے جاری تھے یہ بھی معلوم ہے, قبر کہاں پر ہے یہ بھی معلوم ہے, کون سی جگہ پر ہے یہ بھی معلوم ہے, جنت کیسے بنائی گئی یہ بھی معلوم ہے, روزہ کیسے ہے یہ بھی معلوم ہے, دائیں کون سویا ہوا ہے یہ بھی معلوم ہے, بائیں کون سویا ہوا ہے یہ بھی معلوم ہے, قیامت کے دن کیسے اٹھیں گے یہ بھی معلوم ہے, ساتھ کون اٹھے گا یہ بھی معلوم ہے, دایاں ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہوگا یہ بھی معلوم ہے, بایاں ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہوگا یہ بھی معلوم ہے, میدان محشر میں کیسے آئیں گے یہ بھی معلوم ہے, اور میدان محشر میں سر سجدے میں کیسے رکھیں گے یہ بھی معلوم ہے, اللہ کی حمد و ثنا کیسے کریں گے یہ بھی معلوم ہے, اللہ کے یہاں کیسے سفارشی بنیں گے یہ بھی معلوم ہے, جنت میں کیسے جائیں گے یہ بھی معلوم ہے, جنت کے ساتھی کون بنے گا یہ بھی معلوم ہے, ہماری معلوم ہے, رفیق معلوم ہے, ساتھی معلوم ہے, ابو بکر کی صداقت معلوم ہے, عمر کی عدالت معلوم ہے, عثمان کی حیا معلوم ہے, علی کی شجاعت اور ہمت معلوم ہے, معاویہ کا تکبر معلوم ہے, تو پوچھنا چاہتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں, نبی کی سیرت کا ہر پہلو واضح ہے, کھلا ہوا ہے, چمک رہا ہے, دمک رہا ہے, تو پوچھنا چاہ میں جواب دیتا جاؤں گا, تیرے سوالات ختم ہو جائیں گے, نبی کی سیرت کے پہلو کے جوابات ختم نہیں ہوں گے, میرا دعویٰ ہے دنیا میں کوئی ایسا بشر نہیں ہے جس کی سیرت کا کوئی پہلو اتنا محفوظ ہو جتنا آپ
دنیا میں کوئی ایسا فرد و بشر نہیں ہے جس کی سیرت اس قدر معلوم ہو، اس قدر محفوظ ہو، سوائے آمنہ کے لال کے، جس کی سیرت کا ہر پہلو محفوظ بھی ہے اور معلوم بھی ہے۔ سائل سوال کرتا ہے، بتاؤ اس وقت کیمرہ تو کوئی نہیں تھا، اس وقت کمپیوٹر تو کوئی نہیں تھا، اس وقت کاغذ تو کوئی نہیں تھا، اس وقت قلم تو کوئی نہیں تھا، اس وقت جدید آلات تو کوئی نہیں تھے، پیغمبر کی سیرت کا ہر پہلو کیسے محفوظ ہو گیا، کیسے معلوم ہو گیا، کیسے محفوظ ہے، کیسے معلوم ہے؟ اس بصیرت کا نام بتاؤ، اس بصارت کا نام بتاؤ، اس عقل کا نام بتاؤ، اس فہم کا نام بتاؤ، ان کے نال والے لوگوں کا نام بتاؤ جو آسمان کے ستاروں سے زیادہ چمکنے والے تھے، ان کا نام بتاؤ جو حلم و حمد والے تھے، ان کا نام بتاؤ جو پیغمبر کے تابع دار تھے، ان کا نام بتاؤ، ان کے وفاداروں کا نام بتاؤ، ان پاکیزہ لوگوں کا نام بتاؤ جنہوں نے پیغمبر کی سیرت کے ہر پہلو کو لکھا، معلوم کیا، محفوظ کیا اور دنیا والوں کو بتایا۔ وہ کون سی مشین ہے، وہ کون سے کمپیوٹر ہے، وہ کون سی عقل ہے، وہ کون سا فہم ہے، وہ کون سی بصارت ہے، وہ کون سی بصیرت ہے جس نے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی پیغمبر کی سیرت کو ہر پہلو کو اتنا محفوظ کیا۔ کتابوں میں موجود ہے، عمل میں موجود ہے، اخلاق میں موجود ہے، ادوار میں موجود ہے، کردار میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، صحیفوں میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، کریا بستی نگر معلوم ہے، محفوظ ہے۔ بتاؤ وہ کون سے لوگ تھے جو نے پیغمبر کی سیرت کا ہر پہلو محفوظ کیا؟ جواب آتا ہے انہیں کو تو پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں۔ کوئی کمپیوٹر نہیں، کوئی جدید آلات نہیں، کوئی کیمرہ نہیں اور کوئی ایسا پرنٹ میڈیا نہیں جو پیغمبر کی سیرت کو محفوظ کرتا، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن آج بھی پیغمبر کی سیرت کا ہر پہلو محفوظ ہے۔ جو محفوظ کرنے والے تھے، جو لکھنے والے تھے، جو اداؤں کو یاد کرنے والے تھے، ان کا نام ہے صحابہ۔ میں نے کہا مجھے حسن کس نے بتایا؟ کہا صحابہ نے بتایا۔ کہا پیغمبر کا چہرہ کیسے تھا؟ یہ کس نے بتایا؟ پیغمبر کی زلفیں کیسی تھی؟ یہ کس نے بتائی؟ پیغمبر کا لعاب دہن کیسا تھا؟ یہ کس نے بتایا؟ پیغمبر کا سینہ کیسے تھا؟ یہ کس نے بتایا؟ پیغمبر کا ہاتھ کیسے تھا؟ یہ کس نے بتایا؟ پیغمبر کے قدمین کیسے تھے؟ یہ کس نے بتایا؟ پیغمبر کے معجزات کس نے بتائے؟ پیغمبر کے کمالات کس نے بتائے؟ پیغمبر کی عظمت کو کس نے بتایا؟ پیغمبر کی فضیلت کو کس نے بتایا؟ پیغمبر کی صورت کو کس نے بتایا؟ پیغمبر کی سیرت کو کس نے بتایا؟ پیغمبر کا اٹھنا بیٹھنا کس نے بتایا؟ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کس نے بتایا؟ پیغمبر کا کھانا کس نے بتایا؟ پیغمبر کا بستر کس نے بتایا؟ پیغمبر کی چادر کس نے بتائی؟ پیغمبر کا تکیہ کس نے بتایا؟ پیغمبر کا مکہ میں رہنا کس نے بتایا؟ مدینہ میں رہنا کس نے بتایا؟ پیغمبر کا علم کس نے بتایا؟ پیغمبر کا علم کس نے بتایا؟ پیغمبر کا خبر کس نے بتایا؟ پیغمبر کا مزاج کس نے بتایا؟ پیغمبر کی مسکراہٹ کس نے بتائی؟ پیغمبر کی خوشبو کس نے بتائی؟ پیغمبر کے اخلاق کے بارے کس نے بتایا؟ پیغمبر کی بنات کے بارے میں کس نے بتایا؟ پیغمبر کا نسب کس نے بتایا؟ پیغمبر کا حسب کس نے بتایا؟ پیغمبر کی دائی کس نے بتائی؟ پیغمبر کی ماں کے بارے میں کس نے بتایا؟ پیغمبر کے والد کے بارے میں کس نے بتایا؟ پیغمبر کی نبوت کے بارے میں کس نے بتایا؟ پیغمبر کی رسالت کے بارے میں کس نے بتایا؟ جواب آتا ہے جو سب کچھ محفوظ کرنے والے ہیں، جو سب کچھ بتانے والے ہیں، جو سب کچھ یاد کرنے والے ہیں، انہیں کو پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں۔ وہاں 500 سال گزرے تھے، بچا کچھ نہیں۔ یہاں 1500 سال ہونے کو ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کو دنیا سے گئے ہوئے پیغمبر کی ہر ادا محفوظ ہے۔ وہاں سبھی کچھ نامعلوم ہے، یہاں پیغمبر کی ہر ادا معلوم ہے۔ یہ کس کا کردار ہے؟ یہ کس کی محنت ہے؟ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے پیغمبر کے صحابہ کی محنت ہے۔ انہوں نے پیغمبر کی ہر ادا امت تک محفوظ کر کے بتائی۔ پیغمبر اٹھے کیسے، پیغمبر چلے کیسے، پیغمبر نے کھانا کھایا کیسے۔ تو میں نے کہا میرا دعویٰ ہے دنیا میں کوئی ایسا بشر نہیں، دنیا میں کوئی ایسا فرد نہیں جس طرح پیغمبر کی سیرت محفوظ ہو، اس کی سیرت محفوظ ہو۔ اور پھر اگلا جملہ بھی یوں کہنا چاہوں گا، کسی کی سیرت کا آغاز ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پر ختم ہو جاتا ہے۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا آغاز ولادت سے شروع نہیں ہوتا اور اختتام وفات پر نہیں ہوتا۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا آغاز تو عالم ارواح سے ہوتا ہے۔ عالم ارواح سے پہلے سے
تھا، ابھی شمس و قمر نہیں تھا، ابھی نور و قلم نہیں تھا، ابھی زمین و آسمان نہیں تھا، ابھی گل و بہر نہیں تھا، ابھی خشک و تر نہیں تھا بابا، ابھی آدم نہیں تھا، ابھی نور نہیں تھا، ابھی موسیٰ کلیم اللہ نہیں تھا۔ ساری کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے جس کے نور کو پیدا فرمایا ہے اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں۔ ہر آدمی کی سیرت کا آغاز ولادت سے شروع ہوتا ہے اور اختتام وفات پر ہوتا ہے، میرے نبی کی سیرت کا آغاز ولادت سے شروع نہیں ہوتا، عالم